نیوزی لینڈ میں جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، جس میں مساجد پر حملہ کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے 50 سے زائد جو نمازی تھے ان کو دوران نماز جو ہے وہ شہادت نصیب ہوئی۔ ان کی شہادت کے حوالے سے آج تعزیتی ریفرنس کا انعقاد فیض امید فیضی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، ان کی جانب سے آج تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا تھا، جہاں پر علماء اکرام کی بڑی تعداد اور عوام علاقہ اور معززین علاقہ کی جو یہاں پر افراد تھے، انہوں نے بھی آج خراج عقیدت پیش کیا ان شہداء کو جنہوں نے قربانی دی۔ ہمارے ساتھ فیض امید فیضی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ آج کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک پروگرام ہم نے کیا، ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی، اور ہم نے جو شہداء ہیں نیوزی لینڈ کے ان کے لیے خراج عقیدت جو لوگوں نے پیش کی، اور جو علماء کونسل کے جو چیئرمین پاکستان سے یہاں تشریف لائے، اور باقی اپنے خطیب کھڑی مولانا زبیر صاحب یہاں پر آئے، اور علاقے نے جو اس طرح بھرپور اور جوش و جذبے سے جو شرکت کی ہے، میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے، باعث عزت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کو قبول کیا ہے، لیکن ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری زندگی ان کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا گو رہیں گے۔ وہ شہید اسلام ہیں، اور اسلام انہوں نے شہادت دی ہے، لیکن آج دیکھ لیں آپ یورپ کے اندر، نیوزی لینڈ میں ہو یا کسی اور یورپین ملک کے اندر ہو، کس طرح اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اسلام ایک شہادت سے، قربانی سے، ایثار سے پھیلتا ہے۔ مسلمانوں نے یوم اول سے مدینہ کے اندر جو انصاری فیملی تھی، انہوں نے جس طرح اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں، آج بھی الحمدللہ اس شعبے میں مسلمانوں کا کردار مثالی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں نے یہ کردار رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے قوی یقین ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ یورپ کا جو گیٹ ہے ترکی، وہ رومن بادشاہوں سے جس طرح مسلمانوں نے لیا تھا، فتح کیا تھا، انشاءاللہ وہ ہمارا قلعہ ہے، اور اسی قلعے سے انشاءاللہ پورے یورپ کے اندر یہ اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ اسلام تو ایک سلامتی کا مذہب ہے، ایک امن کا مذہب ہے، ایک پیار کا مذہب ہے، لیکن جو مخالف اسلام ہیں، جس طرح وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور جو اس طرح کے جو مجرم لوگ ہیں، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے اندر بھی، اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور امریکہ کے اندر بھی جو 80% لوگ ہیں، انہوں نے بہت مسلمانوں کو شہادت کو اپریشیٹ کیا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ آج دیکھیں اسی طرح الحمدللہ ایک بہت بڑا گیٹ کھل گیا ہے، گیٹ وے بن گیا ہے، جس طرح لوگ انٹرنیٹ کے اوپر جا رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ہماری جو قربانیاں ہیں وہ رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا، اور شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا۔ تو میں آپ کا بھی مشکور ہوں فیصل، اور جو عدالت، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنی خوبصورت جو ہے یہ کوریج کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، آج جو شہداء نیوزی لینڈ تھے ان کی قربانی کو، شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فیض امید فیضی صاحب کی رہائش گاہ پر جو تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں خطیب جامعہ مسجد دربار عالیہ کھڑی شریف مولانا زبیر احمد نقشبندی صاحب، عبدو پور شریف سے سید شراز صاحب، اور دیگر جو سنی علماء مشائخ کونسل کے جو چیئرمین ہیں پاکستان کے، علامہ مولانا جناب زاہد قاسمی صاحب، وہ بھی اس محفل میں تشریف لائے اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ جس طرح نیوزی لینڈ میں مسجد پر جو حملہ ہوا، جس میں جو شہید ہوئے نمازی، ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج نیوزی لینڈ میں جو وہاں کا جو ذرائع ابلاغ ہے اس پہ اذان جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے، اور جو جمعہ گزرا گزشتہ روز اس میں جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں اور وہاں کی جو کمیونٹی ہے، انہوں نے نمازیوں کو جو تحفظ فراہم کیا، اور یہ جو پوری دنیا میں ایک پیغام دیا کہ اسلام جو ہے، جو یہاں کے لوگ تھے جنہوں نے اس واقعے میں جو ہے شہید کیا نمازیوں کو، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج تعزیتی ریفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا تھا، جس پر ہم فیض امید فیضی صاحب کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے نیوزی لینڈ کے جو شہداء تھے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔